أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے اور سبق نمبر 17 کا عنوان ہے مداد. ٹھیک ہے، تو سبق سے پہلے جو چند اہم نکات ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک مختصر سی مشق ہے تو وہ مشق کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے دو سبب ہیں، ایک حمزہ، دوسرا سکون. مد کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور نمبر 6 مد لین عارض. سب سے پہلے مد متصل کو سمجھتے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جاء، یعنی الف کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں، ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے. متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے جڑا ہوا یا ملا ہوا. اتصال اور متصل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مد منفصل. منفصل جیسے فاصلہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو فصل یا فاصلہ سے منفصل یعنی جس میں فاصلہ ہو. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے فی انفسکم. مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. ایک اندازے سے کر لیں. نمبر 3 مد لازم. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم اور تشدید ہو. تشدید کے اندر بھی ایک سکون ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ہم تشدید کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جان. نمبر 4 مد لین لازم. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. نمبر 5 ہے مد عارض. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. عارض جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عارضی. ٹھیک ہے نا. جیسے مسلمون. اب اگر یہاں وقف نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مسلمون. ٹھیک ہے. لیکن آیت کی علامت لگا کے یہاں وقف کی صورت بتائی گئی تو اس لیے نون کو بھی ساکن رکھا گیا ہے. مسلمون. نمبر 6 مد لین عارض. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین. مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کے مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. اچھا، مدات کو ہم ہجے کس طرح سے کریں گے؟ جیسے یہ کلمہ ہے جی آ. ٹھیک ہے.
مدات کے ہجے اس طرح کریں جیسے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. اب یہ دوسرا کلمہ ہے ضالن، ٹھیک ہے. لام پر تشدید ہے تو ہمیں تشدید کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ضاد الف لام زبر ضال، یعنی ہم دو سے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف کھینچیں گے حرکت، اور پھر حرکت آ کر لینڈ کرے گی لام کے اوپر، ٹھیک ہے، لام کے ساکن لام پر، اور پھر اگلی حرکت جو ہے لام دو زبر لن اس کے ساتھ ملے گی. اس کو ایک دفعہ پھر سے ہجا کرتے ہیں. ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن ضالن، ٹھیک ہے، ضالن. چلیے اب سبق کی مشق شروع کرتے ہیں. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. واو الف لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، والا. حمزہ یا زیر ای، والا ای. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولائک. یہاں توجہ کیجیے گا، یہ حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو اضافی ہے، ٹھیک ہے، تو اس واو کو نہیں پڑھیں گے، یعنی یہاں مد نہیں کریں گے ہم، اولا نہیں پڑھیں گے بلکہ اولا، ٹھیک ہے، اولائک پڑھیں گے. صحیح ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، خدا. حمزہ زیر ای، خدائی. قاف زبر قا، خدائق. قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو. حمزہ دو زیر ان، طرو ان. حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی. یا الف زبر یا، اولیاء. حمزہ زبر آ، اولیاء. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. حمزہ نون پیش اون، بیما اون. زا زیر زی، بیما اون زی. لام زبر لا، بیما اون زیلا. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ. میم نون زبر من، قالو آمن. نون الف زبر نا، قالو آمنا.
یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، داد پیش دو، یا اردو. ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او. لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی. یا کھڑا زبر یا، با زبر ب، یا ب. نون یا زیر نی، یا بنی. حمزہ سین زیر اس، یا بنی اس. را الف زبر را، یا بنی اسرا. حمزہ یا زیر ای، یا بنی اسرائی. لام زبر لا، یا بنی اسرائیل. داد الف لام زبر دال، لام دو زبر لن، دالن. دال الف با زبر داب، با زبر ب، داب. تا دو زیر تن، دابتن. حمزہ کھڑا زبر لام آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. اس کی ایک بار پھر سے کرتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر لام آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. حمزہ کھڑا زبر تال آ، تال زبر تا، آتا. کاف زبر کا، آتک. را یا زبر رائی، آتک رائی. نون زیر نی، آتک رائنی، آتک رائنی. جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جانن، جانن. میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مد ہام. میم زبر ما، مد ہام. تا کھڑا زبر تا، مد ہام تا. نون زیر نی، مد ہام تانی، مد ہام تانی. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو.
ہا الف جیم زبر حاج، اتحاج، جیم واو نون پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، اتحاجونی، کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کاف، تا دو زبر تن، کافتن، کافتن، حمزہ لام زبر ال، ہا الف قاف زبر خاق، الخاق، قاف زبر قا، الخاق، تا پیش تو، الحاقۃ، الحاقۃ، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، والصاف، فا، تا زیر تی، والصافاتی، والصافاتی، ہا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوکا، حاجوکا، واو زبر وا، ہا الف جیم زبر حاج، جیم زبر جا، وحاجا، ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ، وحاجہ، تا کھڑا زبر تا، ہا داد کھڑا زبر حاد، داد واو پیش دو، تحادو، نون زبر نا، تحادون، یا پیش یو، ہا الف دال زبر یو، حاد، یوحاد، دال واو پیش دو، یوحادو، نون زبر نا، یوحادون، اس کے ایک بار پھر سے کرتے ہیں، یا پیش یو، ہا الف دال زبر حاد، یوحاد، دال واو پیش دو، یوحادو، نون زبر نا، یوحادون، حمزہ نون یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، تا زبر تا، عینیت، میم الف سین زبر ماس، عینیت ماس، سین الف زبر سا، عینیت ماسا، واو زبر و، لام داد زبر لد، ولد،
ضاد الف لام زبر دال ولدال لام یا زر لی ولدالین نون زبر نا ولدالین. آگے آیت تو یہاں وقف کریں گے اور نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے ولدالین. یہ ہم نے پڑھا تھا نا نکات کے اندر کہ وقف کی صورت میں جب ساکن کریں گے تو وہ یہاں بھی ہم کیا کریں گے مد کریں گے، یعنی کہ اس کو جو بھی حرف مد ہوگا یہاں پہ جیسے یا ہے اسے کھینچا جائے گا، یعنی ٹھیک ہے نا، کھینچ کر پڑھا جائے گا، مد کے ساتھ پڑھا جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یا الف زبر یا، سوری یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لل، یا اولل، حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال، با الف زبر با، یا اولل البا، با زیر بی، یا اولل البابی، یا اولل الباب. آگے آیت تھی نا تو یہاں ہم نے وقف کیا اور وقف کی صورت میں مد کیا، ٹھیک ہے، یعنی کھینچ کر پڑھا یا اولل الباب، ٹھیک ہے، اور با پر کلکلا. یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، سین الف زبر سا، یا تا سا، حمزہ زبر ا، یا تا سا ا، لام واو پیش لو، یا تا سا الو، نون زبر نا، یا تا سا الون. آگے آیت یا تا سا الون، یا تا سا الون. رب زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، رب بل آ، لام زبر لا، رب بل آل، میم یا زیر می، رب بل عالمی، نون زبر نا، رب بل عالمین. آگے آیت رب العالمین، رب العالمین. خا واو زبر خاو، فا دو زیر فن، خوفن. آگے آیت خوف، خوف. قاف پیش قو، را یا زبر روی، قوری، شین دو زیر شن، قریشن. آگے آیت قریش، قریش. جی تو سبق نمبر 17 اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں نیا سبق اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. قاعدہ ہمارا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے. چند اہم قواعد و ضوابط ہیں جو آخری اسباق میں ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیا کورس لے کر آئیں گے آپ کے لیے. مگر یہ کہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی سبق کی مشق جاری رکھیے گا. جتنا زیادہ آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کا یہ پختہ ہوگا، ٹھیک ہے.
تو ناظرہ قرآن ہے، تجوید ہے، یہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، یہ کوئی وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے آپ نے پڑھ لیا یا آپ اس کو رٹ لیں. تو یہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، آپ جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، جتنی پریکٹس کریں گے، جتنی مشق کریں گے، وہ آپ کا اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.